السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا فرسٹ ایپیسوڈ ہے جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایگزسٹنس کے بارے میں، اللہ کو کس نے پیدا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت ہی انٹرسٹنگ باتیں آنے والی ہے، تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سورہ طور میں آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ ترجمہ، کیا یہ لوگ خود بغیر کسی کے بن گئے یا یہ خود خالق ہیں؟ سبحان اللہ، یہ بہت ہی زبردست اور لاجیکل سوال ہے۔ کیونکہ ہم جتنے بھی پاسیبلٹی کی بات کرتے ہیں، جتنے بھی سائنسی پاسیبلٹی جو اس دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے، اگر اس کے متعلق ہم اگر بات کرتے ہیں تو جو سب سے زیادہ ہماری عقل جس چیز کو قبول کرتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہاں خود بخود نہیں آئے، ہمیں یہاں کسی نہ کسی نے ضرور بھیجا ہے، اور وہ بھیجنے والا جس نے ہمیں اس اتنا خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ بنایا ہے، جو ہمارا کریٹر ہے، ضرور کوئی نہ کوئی ہے۔ یہی تو بات قرآن شریف کہہ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، قرآن شریف میں صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تم خود بخود بن گئے، یا جیسے کہ ہم کہیں کہ ہم خود بخود بن گئے، جیسے کہ ایوولوشن کا ہے کہ ہم خود بخود بن گئے، تو قرآن شریف کہہ رہا ہے کہ کیا تم خود بخود بن گئے یا تم نے خود کو ہی بنا لیا ہے۔ تو یہ اب ظاہر سی بات ہے، اگر ہم کسی ایک موبائل کو ہی مثال کے طور پہ لے لیں، اگر موبائل سے یہ کہیں کہ یہ کس نے بنایا تو صاف آپ کیا کہیں گے؟ اس نے فلاں کمپنی ہے، اس نے بنایا ہے۔ مگر جب ہم اس کی بات کریں گے اس طریقے سے کہ یہ موبائل خود بخود بن گیا ہے، یا ایسی بات کریں گے کہ یہ موبائل نے خود کو اپنے آپ کو بنا لیا، خود ہی اپنے آپ کو بنا لیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ دونوں باتیں غلط ہو جائیں گی۔ جو تیسری بات ہے، جو سب سے لاجیکل اور سب سے سوٹیبل جو بات ہے، وہ یہی ہے کہ اس موبائل کو بنانے والا کوئی ایک کمپنی ہے، ویسے ہم لوگوں کو بنانے والا، اس انسان کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ایک خدا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں بنایا ہے۔ ایک بہت بڑے سائنسداں ہیں جن کا نام ہے رچرڈ ڈانکنز۔ وہ اپنی کتاب دی گاڈ ڈیلیوژن میں ایک بہت بڑے سائنسداں جن کا نام فریڈ ہائل ہے، ان کی ایک مشہور زمانہ جملہ، ایک مشہور زمانہ اسٹیٹمنٹ کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فریڈ ہائل نے کہا تھا، زمین پر خود بخود زندگی پیدا ہو جانے کے امکانات اتنے ہی واضح ہیں جتنے کباڑ خانے سے گزرتی ہوئی آندھی ایک بوئنگ 747 بنانے کے۔ یعنی ایک بوئنگ 747 جو ایک بہت بڑا ہوائی جہاز ہے، ایروپلین ہے، اس کو بنانے میں کافی وقت لگتا ہے، کافی پیسے خرچ ہوتے ہیں اور کافی محنت لگتا ہے، تو اتنے بڑے ہوائی جہاز کو ایک کوڑے کا ڈھیر جو جنک یارڈ ہے، اس جنک یارڈ میں ایک آندھی آئے اور وہ آندھی اس کوڑے کے ڈھیر سے ایک بوئنگ 747 بنا کر چلی جائے، تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر بھی ممکن ہے کہ زمین پر اتنا پیچیدہ، اتنا ڈیفیکلٹ انسان کا ڈیزائن بتائیے کتنا ڈیفیکلٹ ہے کہ جہاں پر آنکھ ہے وہیں پر آنکھ ہے، جہاں پہ آنکھ ہونی چاہیے، جہاں پر کان ہونی چاہیے وہیں پر کان ہے۔ اگر کان کی جگہ کو اگر ہم تبدیل کر دیں تو ہم ایک الگ شکل کے پیدا ہو جائیں گے، جو ابھی ہم خود کو اگر دیکھیں تو کتنا خوبصورت ایک انسان نظر آتا ہے۔ تو اتنا زبردست ڈیزائن۔ جانوروں کا ڈیزائن دیکھ لیں کہ اگر کوئی جانور گھاس کھانے والا ہے تو اس کا گھاس جیسی اس کی دانت ہے کہ اس کی دانت گھاس ہی چبا سکتی ہے، گوشت کھانے والا جانور ہے تو اس کی دانت دیکھ لیے تو اس کی دانت ویسی ہی ہے جیسا گوشت کھانے والے جانور کی ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں اتنا خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کیا گیا۔ اور کیڑوں کو اگر دیکھ لیں تو کیڑوں کو بھی دیکھ لیں گے تو ایک چھوٹی سی جو کیڑا ہوتا ہے، جو پتا کھاتا ہے، اسی پتا کھانے والے کیڑے سے ایک خوبصورت سا بٹر فلائی نکل جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے اتنی پیچیدہ، اتنی زبردست ڈیزائن یہ نیچرل سلیکشن سے تو بالکل بھی نہیں ہو سکتی، یہ ضرور کوئی نہ کوئی بنا رہا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں خدا۔ اس کے جواب میں رچرڈ ڈانکنز کہتے ہیں کہ یہ منطق خود کو شکست دے رہی ہے،
کیونکہ اب خدا پرستوں کو خدا کے وجود کا حساب کرنا ہوگا اور اس بات کی وضاحت کرنی ہوگی کہ خدا کس طرح پیدا ہوا یا نہیں۔ ان کے خیال میں اگر زمین پر انتہائی پیچیدہ زندگی کا وجود ناقابل تسخیر جنکیاڈ بوئنگ 747 کے برابر ہے، تو انتہائی پیچیدہ خدا خود وہ الٹیمیٹ بوئنگ 747 ہے جو صحیح معنوں میں اپنے وجود کی وضاحت کے لیے بظاہر ناممکن کا تقاضا کرتا ہے۔ تو ڈونکیز کی یہ باتوں سے صاف مطلب یہ ہے ان باتوں کا کہ زمین پر جو زندگی ہے وہ اتنی پیچیدہ ہے، اتنی کمپلیکیٹڈ ہے، جسے دیکھ کر یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ خود بخود تو نہیں بن سکتی، ضرور اس کو کسی نہ کسی نے بنایا ہوگا جو بہت طاقتور ہے، اور وہی طاقتور کو ہم لوگ خدا کہتے ہیں۔ تو رچرڈ ڈانکنگ کہتا ہے کہ جب آپ یہ نہیں تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ مطلب کہ خود بخود بن سکتی ہے، اس کو بنانے والا کوئی خدا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب یہ زندگی اتنی پیچیدہ ہے تو اس کو بنانے والا خدا کتنا پیچیدہ ہوگا، کتنا زیادہ ڈیفیکلٹ ہوگا، کتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوگا۔ تو وہ اپنے سوال میں یہ کہتا ہے کہ جب زمین پر جو زندگی ہے وہ اتنی پیچیدہ خود بخود نہیں بن سکتی، تو خدا اتنا پیچیدہ ہے، وہ خود بخود کیسے بن سکتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے خدا کو بھی کسی نے بنایا ہے، یہ اس کا سوال تھا۔ تو یہ سوال تو بڑا خطرناک سا ہے، تو اس سوال کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت سی حدیث ہے، جس حدیث میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ آپس میں سوال پوچھیں گے، یہاں تک کہ کوئی ایک شخص کہے گا کہ جب مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ آ گئے نا رچرڈ ڈانکنگ والا سوال کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا ہے، اور اس کے جواب میں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لاجیکل جواب دیا کہ تم اس کے جواب میں کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ اب یہ اس کے پیچھے کا فلسفہ کیا آمنت باللہ کا، اس کی لاجک کیا ہے، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ ہم جس خدا کو مانتے ہیں، ہم جس پروردگار کو مانتے ہیں، اس کو کسی نہ کسی نے پیدا کیا ہے، اگر ہم مان لیں سپوز دیٹ اس کو کسی نہ کسی نے پیدا کیا ہے، تو بات یہیں پہ نہیں رکے گی، بات اور آگے جائے گی کہ اس خدا کو بھی کسی نہ کسی نے پیدا کیا ہوگا، پھر اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی خدا ہوگا، پھر اس کے اوپر بھی کوئی خدا ہوگا، اس کے اوپر بھی کوئی خدا ہوگا، اس طریقے سے بات بہت لمبی چلی جائے گی اور نہ ختم ہونے والی جو تعداد ہے، لامعلوم تعداد، وہ بن جائے گی، جو کہ ہم ٹیکنیکل زبان میں اس کو انفینٹ ریگریس کہتے ہیں، یعنی نہ ختم ہونے والی تعداد۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر اس طریقے سے اگر ہم مان لیں گے، سپوز کر لیں گے کہ خدا کو مطلب کہ ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک کے اوپر ہے، تو ہماری جو بات ہے، ہمارا جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہاں خدا کو کسی نے پیدا کیا ہے، تو یہ ایک اللاجیکل اسٹیٹمنٹ ہو جائے گی جو میتھمیٹکلی رانگ ہوگی، میتھمیٹکلی رانگ اسٹیٹمنٹ ہوگی، اور بہت ہی ٹیکنیکلی رانگ، سب چیز میں رانگ، کیونکہ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کو بھی کسی نے پیدا کیا، اگر یہ مان لیں ہم لوگ تو اس میں جو ہم لوگ کو سب سے زیادہ ماننے والی بات یہی ہوگی کہ ہم جب تک یہ نہ مان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے بھی نہیں پیدا کیا۔ ایک اور وسوسہ جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو اپنے ساتھ کا کوئی ایک خدا بھی پیدا کر سکتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ جب آپ کے والدین، جو آپ کے پیرنٹس ہیں، ان کی جب پہلی ملاقات ہوئی تھی، فرسٹ میٹنگ، تو اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ یہ سوال ہی غلط ہے، اس اللاجیکل سا سوال ہے، اس وقت تو میری عمر کیا، اس وقت تو میری وجود ہی نہیں تھا۔ ایسے ہی میں ایک اور سوال اگر آپ سے پوچھوں کہ ایک فراری کار جو سڑک پر، روڈ پر 100، 200، 300 کی اسپیڈ پر چلتی ہے، اگر اس سڑک کے بجائے اس کو سمندر پر چلایا جائے تو اس کی اسپیڈ کیا ہوگی؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ یہ بالکل اللاجیکل سوال ہے، سوال ہی غلط ہے۔ فراری کار سمندر میں چلنے کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہوئی، وہ تو روڈ پر چلنے کے لیے ڈیزائن ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے اللاجیکل جو سوال ہوتی ہے، جس میں ٹیکنیکل ہی غلط جو سوال ہوتی ہے، ان سوالوں کو علم الکلام میں محال کہا جاتا ہے۔
محال ایسی چیزیں جو ٹیکنیکل ہی غلط ہو. تو اس طریقے کا سوال جو ہے جیسے اللہ کو کس نے پیدا کیا، یہ اسی طریقے سے محال سوالیں ہوتی ہیں. اور یہ سوال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جیسا ایک مخلوق پیدا کر سکتا ہے، وہ بھی اسی طریقے سے محال ہے. کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، ایک کریٹر ہے، اگر وہ کسی چیز کو پیدا کرے گا تو وہ کریشن ہوگی، نہ کہ کریٹر. ٹھیک، جو ظاہر سی بات ہے پیدا ہونے والی چیز جب کریشن ہوگی، کریٹر نہیں ہوگی، تو اس کو کیسے ہم خدا کہہ سکتے ہیں پیدا ہونے والی چیز کی؟ کیونکہ خدا کا ڈیفینیشن ہی یہی ہے، قرآن شریف میں صاف لفظوں میں آیا ہے، لم یلد ولم یولد. نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے. صاف لفظوں میں خدا کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے. تو ہم کہیں گے اس قسم کی جو سوال ہوتی ہیں کہ جس میں یہ کہا جائے کہ خدا کو کس نے پیدا کیا، یا یہ کہا جائے کہ خدا اپنے جیسا کوئی ایک مطلب کہ اور خدا پیدا کر سکتا ہے یا نہیں، یا یہ سوال کیا جائے کہ خدا کوئی ایسی چیز بنا دے جس کو وہ خود نہیں سنبھال سکتا، تو یہ سب چیزیں ان لاجیکل سے سوال ہوتی ہے. یہ سب چیزیں کی کوئی لاجک نہیں ہوتی، ٹیکنیکل ہی رانگ ہوتی ہے یہ سب سوالیں. تو ان سب سوالوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں فرمایا تھا کہ جب کوئی شخص ایسے سوال پوچھے تو آپ کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو اس طریقے سے ہمارا ویڈیو ختم ہوتا ہے. اسی طریقے کا ہم لوگ نالجبل ویڈیو بناتے رہیں گے فیوچر میں بھی. اگر ہماری یہ باتیں آپ کو پسند آتی ہیں تو ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارا حوصلہ بلند کیجئے.